کام ایسے ہوں کہ جو قادیانیت کے حق میں ہوں. آپ شیخ ہادی کی براڈ پہ چلے جائیں, آپ کو واضح ہو جائے گا. اس نے باقاعدہ ویڈیو لگائی ہوئی ان کی, اور باقاعدہ ان کی جو ڈبیٹ ہے, وہ جو ان کی بکواسات تھیں, وہ اس نے دلیل کے طور پہ لگائی ہوئی کہ لو جی ہم یہی کہتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, لو جی یہ دلیل سامنے ہے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ قادیانیت کی اچھا سہولت کاری ہے یا ایچ کے بی صاحب، قادیانیت کے خلاف نہیں ضیاء کام بھائی ہے؟ مجھے کرنے دے بات، ٹھیک ضیاء ہے بھائی مجھے کرنے بات دے ہو بات، گئی ہے. بس میں نے مجھے ایک کرنے دے چھوٹی سی بات بتانی ہے، ایک چھوٹی سی بات ان کو کرنی ہے. پہلی بات جو میرے متعلق کہی ہے، دیکھیں پہلی بات یہ آپ ذہن نشین کر لیں ایچ کے بی بھائی کہ مجھے قطعاً کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرے کسی فعل کسی عمل سے آپ ہزار بار کہیں میں قادیانیت کی سہولت کاری کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ نہیں ہے، آپ مجھے نہیں مانتے، نہیں کچھ سمجھتے، آپ ختم نبوت کا کام نہیں کر رہے، ہزار بار کہیں مجھے بالکل ذرا بھی ٹھنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ میں کسی کی واہ واہ کے لیے، نہ میں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے نا، یہ آپ کے کرنے یا کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ذرا برابر بھی. ٹھیک ہے، آپ مجھے قادیانی بھی کہتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی اگلی بات کا جو ہے نا وہ عثمان رضوی کی بات سنتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے. اچھا جی، تمام بھائیوں نے سنا، میں نے ان کو سن لیا، تحمل سے سن لیا میں نے. کوئی ہاں صرف اتنا ضرور میں نے کہا کہ اب مجھے بھی بات کرنے تھے. اچھا خیر، تو ثابت یہ ہوا کہ جو قادیانی ہماری اگر کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ قادیانیت کی سہولت کاری ہے. تو سب سے پہلے آپ ان دیوبندیوں کی ویڈیوز ملاحظہ کریں کہ جو انہی کی ویڈیو پہ لگی، اور میں نے ضیاء بھائی کو وہ سینڈ کی ہوئی ہیں، انہی کے ہی چینل پر انہی کی ٹک ٹاک ویڈیو پہ لگی ہوئی ہیں. ان میں اے بی آر دیوبندی، کرکری دیوبندی، اسی طرح وہاں پہ سید زادہ دیوبندی، اسی طرح وہ ہے مستانہ بابا دیوبندی، اسی طرح افضل نام کا، یہ سارے دیوبندی جنہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تصاویر گندے طریقے سے لگا کے، مفتی مبشر رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ انہی کی تصاویر لگا کے گالیاں بکی ہوئی ہیں، گندی ننگی گالیاں بکی ہوئی ہیں، ننگی گالیاں بکی ہوئی ہیں. ان کی ویڈیوز قادیانیوں کے ٹک ٹاک چینل پہ لگی ہیں. تو اگر یہ سہولت کاری ہے تو کہیں جا کے دیوبندیوں کو کہ یہ سہولت کاری ہے. ایک بات، آپ کا بندہ خود آیا اور آ کے اس نے کہا جی میں تحذیر الناس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ کون ہے؟ کرکری دیوبندی، جس نے ابھی ممکن بذات اور اس سے پہلے اس نے گڈ لیگسی کے نام سے بنائی تھی. ساری ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، ایک ایک ثبوت ضیاء بھائی کے پاس موجود ہے. عامر بھائی کو ان چیزوں کا آلریڈی پہلے سے پتہ ہے، اور ہم نے یہ چیزیں دکھائی ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، مفتی مبشر رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو پہلے منع کیا، لیکن یہ منع نہیں ہوئے. پھر اب الحمدللہ میں تو جو ہے وہ پیچھے ہٹتا نہیں ہوں کہ جو ہمارے اکابرین کو گالیاں بکیں، پھر ان کی گالیاں جو ہیں وہ قادیانیت جو ہے وہ اس کو لے اور اس کو وائرل کرے. میں تو پھر منجی ٹھوکتا ہوں ان کی. ایک بات دوسری بات، آپ نے ایک بہتان لگایا کہ سوروں کی تصاویر تھی اور ان کے بھی دیوبندی لگائے. میں نے نہیں لگائے. ہاں کسی براڈ پر جا کے دیوبندی نے ایسا کام کیا، ان لوگوں نے براڈ لگائی ہے، میں گیا اور جا کے دیوبندی کو جواب دینے کے لیے وہاں پہ بیٹھا، میں ضرور بیٹھا، انہوں نے تصویر لگائی ہے، میری ویڈیو ہے، یہ لے سن لیں، میں نے خود ریکارڈ کی ہے ویڈیو، اور میں نے کہا کہ بھائی یہ تصاویر لگانا بالکل غلط ہے بات. یہ ویڈیو آپ سن لیں ضیاء بھائی، میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، یہ پلے کر دیں یا میں اسی موبائل سے پلے کر دوں. میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تصویر لگانا بالکل غلط ہے، یہ تصویر ایسے نہیں لگانا. ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ان کی کفریات کے اوپر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. جب یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کفر کے فتوے لگا رہے تھے، شرک کے فتوے لگا رہے تھے، تو میں نے کہا ہمارے پاس تو دلیلیں نہیں بلکہ بہت ساری کتب ذخیرہ موجود ہیں کہ قادیانیوں کے، یہ دیوبندیوں کے کفر پر. ہمارے پاس اچھا جب دلیل ٹھیک موجود ہے، ہے اس کو تصاویر اب بگاڑنے بات کی کو کوئی ضرورت کھینچے نہیں. مت. ٹھیک ہے، بات آپ کی ایک میں نے منٹ مجھے پہلے بھی دلیل تو سنی ہے، دینے آپ دیں نے نا، سن لی ہے، اب میں اس میں لیے ویڈیو موقع آپ کو دیا تاکہ سنواتا ہوں. باقی لوگ میں بھی نے سن لیں. انہی لوگوں کو کہا، صرف ایک بات بتا دیں مجھے عثمان بھائی، پرسوں بھی اور کل بھی میں نے آپ کو کس بات سے منع کیا ہے؟ کل بھی اور پرسوں بھی 2 بار میں نے آپ کو میسیجز کیے، کس بات سے منع کیے؟ اسی بات سے آپ نے اس سے پہلے بھی منع کیا، اور آپ بڑے ہیں اور آپ کی ایک بات پہ لبیک کہتے ہوئے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی نہیں بتا آپ دینا نہیں کس اور بات عامر سے منع بھائی کیا نہیں، تھا. اسی منع سے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہ کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے ضیاء بھائی، یہ دیکھیں چلیں ساری جی، چیزیں ہم نے اس ہم نے وجہ بات سے یہ بتا کام دی ہے کیا تھا. ساری. اب وہ عثمان رضوی جو کہہ رہا ہے نا، دیکھیں یہ دونوں طرف سے یہ کام ہو رہے ہیں. عثمان رضوی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کو منع بھی کیا، وہ منع نہیں ہوئے تو میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے جو کہتے ہیں آپ لوگ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں، 1000 بار نہ ہو،
لیکن دیکھیں بھائی اگر کسی کے اکابر کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے گا اور ان اکابرین کو چاہنے والے پیار کرنے والے، میں اپنے آپ کو اس میں مجرم سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اکابرین کے بارے میں برداشت کر جاتا ہوں کہ نہیں یار مجھے یہ ٹاپک نہیں چھیڑنا چاہیے، میں خود کو قصوروار سمجھتا ہوں، اس بارے میں مجرم سمجھتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میرے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ مجھ پر کوئی لازم فرض نہیں ہے ان کا دفاع کرنا، تو شاید اللہ تعالیٰ کہیں مجھے معاف فرما دے، لیکن میں مجرم سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں برداشت کرتا، اب کسی کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ اس کا ریئیکٹ کرے، میں ضیاء رسول کیسے اس کو منع کروں بھئی آپ نہ کرو؟ میں تو نہیں منع کر سکتا، کیونکہ اس کے اکابر کے بارے میں برا بھلا کہا گیا ہے، وہ اگر جواب دینا چاہتا ہے اس کو حق ہے، اس کو رائٹ ہے۔ ہاں میں اگر جو ہے اس کے ساتھ مل کے وہاں وہ کام کرتا ہوں یا بیٹھتا ہوں وہاں جا کے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں بھی شامل ہوں۔ جب میں وہاں بیٹھتا نہیں، میں وہاں جاتا نہیں، اور حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کو نہیں روکنا چاہیے، اگر کسی کو کسی نے تکلیف دی ہے وہ رسپانس کرنا چاہتا ہے، مجھے نہیں روکنا چاہتا، میں اس کے باوجود روکتا ہوں کہ یار نہ کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا 2 دن ہو گئے ہیں مجھے جب سے پتہ چلا کہ یہ کام شروع ہوا، 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کام پھر شروع ہو گیا ہے، تو میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا یار دفع کرو، چھوڑ دو، یہ ضروری کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہو کہ بھائی میں اب زبردستی اس کو کہوں یا میں اس سے بائیکاٹ کر دوں، میں قطعاً نہیں کر سکتا، کیونکہ بھائی اس کا رائٹ ہے، اس کے اکابر کو کسی نے گالیاں دی ہیں اور رسپانس دینا چاہتا ہے، اس کا رائٹ ہے، میں کیوں منع کروں اس کو بھائی؟ ضیاء بھائی دیکھیں، یہاں آپ نے نا 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ کہی ہے کہ مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اس میں فرقہ واریت اور انا سے بری ہو کے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے بھائی ہیں کہ اگر آپ اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کی میں آپ بات کو ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس بارے میں اس کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ کام نہیں کر رہے، باقاعدہ اپنے طور پہ اپنی مرضی کا ایک چیز چلا رہے ہیں، وہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں، اب اس نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے جی وہ ہماری کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی رنجش کی وجہ سے بدلے کے طور پہ آپ نے وہ براڈیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ تو قادیانی کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے۔ میرا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپس کے اندر تو آپ جائیں، وہ پرسنل میں جائیں، اس سے بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو بندہ لگا رہا ہے اگر وہ قادیانیت کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہے، اس کے پہلے وہ پلیٹ فارم پہ بات کر کے پھر وہ اس پہ آ رہا ہے، تو وہ اس سے ہمیں اختلاف ہے کہ یا تو رد قادیانیت چھوڑ دو، کیونکہ وہ مرزا غلام قادیانی لعنتی کذاب دجال کے ماننے والے یہی تو چاہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں، تو یا تو وہ کام چھوڑ دیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی وہ ان کا اپنا الگ سے میٹر ہے۔ اور یہ اگر آپ نے رد قادیانیت کرنی ہے تو رد قادیانیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ذاتی اختلافات کو بھولنا پڑے گا، ورنہ یقین مانے دیوبندیوں کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں عامر حق بھائی، اگر اس بات پہ آ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ کہے نہیں بھائی لے آئے عامر، میں بریلوی مان جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لے آئے عامر حق کو، لے آئے بھی لے تو کے آپ چلے جائیں نا، اگر آپ کو میں تھوڑی دیر بریلوی، یہ غلط بات نہ کریں آپ، اگلے بندے کو پرووک کر کے ابھی عامر حق بھائی کو لے کے آئیں، ان سے کہیں کریں جو بات میرے سے کریں، میں بیٹھا میں چیلنج دیتا ہوں، کس کے پسینے چھوٹتے ہیں میں بتاؤں گا، ابھی لے آئیں، میں مان جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بریلوی، یار عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ اگلے بندے کو پرووک کرتے ہیں جان بوجھ کے، اور پھر کہتے ہیں خود ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور بیٹھے ہیں جناب اگلے کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ، عجیب بات ہے بھائی۔